آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ایدھی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس ہے، جس کا سالانہ بجٹ $5 ملین سے زیادہ ہے۔ عبدالستار ایدھی کی قائم کردہ یہ سروس 500 سے زیادہ ایمبولینس گاڑیوں، 300 امدادی کیمپس، 3 ایئر ایمبولینسز، 24 ہسپتالوں اور 3 منشیات سے بچاؤ کے سینٹر پر مشتمل ہے۔ خواتین کے لیے دارالامان، فری شفاخانے اور یتیم بچوں کی رہائش کے لیے یتیم خانے ہیں، جہاں سے ماہانہ 1 لاکھ ضرورت مند افراد کو غذا بہم پہنچائی جاتی ہے۔ ایدھی کی زندگی بھر رضاکارانہ کام سے انہوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ انہیں 22 ستمبر 2010 کو برطانیہ کی ایک یونیورسٹی بریڈ فورڈ شائر یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ آئیں تو اب ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑے کام کی آغاز کیسے کی اور انہیں ابتدائی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 میں بھارت کے ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے۔ آپ کی ابتدائی پرورش گھر سے ہی ہوئی۔ جب آپ اسکول جاتے تھے تو آپ کی والدہ آپ کو 2 پیسے دیتی تھی اور ایک نصیحت کرتی تھی کہ ان میں سے 1 پیسہ آپ نے خود خرچ کرنا ہے اور 1 پیسہ کسی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صرف کرنا ہے۔ 11 سال کی عمر میں جب انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا تو وہ شدید قسم کی ڈائبٹیز میں مبتلا تھیں۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کی مدد کی اور سیکھ لیا کہ جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوئے۔ 1951 میں انہوں نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اسی دکان میں انہوں نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی، جہاں انہوں نے طبی امداد کی بنیادی باتیں سیکھیں۔ 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی بیماری پھیلی، جس پر ایدھی نے فوری طور پر رد عمل کیا۔ کیا ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ان کی مدد کی؟ جی ہاں، پاکستان نے بھی امدادی رقم دی، جس پر انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور وہ رقم انہوں نے پوری کی پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپینسری تھی، اور وہاں نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھولے گئے، اور یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ تو آئیں اب ہم جانتے ہیں کہ ایدھی فاؤنڈیشن کی ترقی کی اصل کیا وجوہات تھی۔ آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی۔ فلو کے بعد ایک کاروباری شخص نے ایدھی کو باقی بڑی رقم کی امداد دی، جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ جب ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں، کراچی اور اندرون سندھ میں امداد کے لیے خود روانہ ہوتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایدھی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہر 500 کلومیٹر پر ہسپتال تعمیر کرانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا، لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلانا پسند کرتے تھے، نہ کہ مولانا، کیونکہ انسانیت کی خدمت پر پاکستان کے انسٹیٹیوٹ نے انہیں اعزازی ڈگری دے رکھی تھی، ڈاکٹریٹ کی۔ وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ لوگ ان کے کام کی تعریف کریں۔ یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے بہت سی مشکلات سہنے کے بعد ایمبولینس سروس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ آج اگر آپ گوگل پر سرچ کریں یا اگر آپ کو علم ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے بڑا رضاکارانہ ایمبولینس سروس
वो कहाँ पर है, तो वो हमारे पाकिस्तान में है, जो कि एधी एम्बुलेंस सर्विस के नाम से जाना जाता है। चाहे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जितने भी बड़े ममालिक हैं, इन सब में से सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो एधी एम्बुलेंस सर्विस के नाम से जानी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है आपको अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में इसने इजाफा किया होगा। अगर आपको ये हमारी छोटी सी रिसर्च अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि